الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ آج ہمارے مہمان ہیں پرنس صلاح الدین سعید، اور یہ ایک ریاست تھی، ہم اس کے پرنس ہیں۔ ان کے دادا ہیں نواب محمد فرید خان، وہ والی ریاست تھے۔ انہوں نے 1947 میں پاکستان میں اس ریاست کو شامل کیا، اور یہ پشاور یونیورسٹی میں 1985 میں زیر تعلیم تھے اور ایم این اے بن گئے۔ اور ان کی شخصیت جو ہے وہ بڑی جانی پہچانی ہے، پورا ملک ان سے آگاہ ہے، پارلیمنٹرین آگاہ ہیں، سینئر پرانے صحافی آگاہ ہیں، لیکن نوجوان نسل کچھ شاید ان کو بھول نہ گئی ہو۔ لیکن اس میں تو ان کے بیٹا ابھی ضلع ناظم ہے، تحصیل ناظم ہے اوگی کا، اور ان کا ایک بیٹا ایمپیئر ہے تحریک انصاف کی طرف سے۔ یہ مسلم لیگ نون کا حصہ رہے طویل عرصے تک، اور میاں نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں ایک زمانے میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت دیا، اسٹوڈیو میں آئے۔ تو میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ ریاست جو تھی آپ کے خاندان کی، یہ قائد اعظم کے ساتھ آپ نے قیام پاکستان کے وقت ہلاک کر دیا، اس کے بعد ایک ریاست جب ہلاک ہوتا ہے تو ایک حقوق ملتے ہیں، اس کی کیا صورتحال ہے؟ السلام علیکم، بہت مہربانی طارق بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سے بھی بھائی پرانے دوست ہیں، اسمبلی کے زمانے کے، 90s کے، مطلب 85 کے، بلکہ 95 کے زمانے کے۔ تو بڑی مہربانی، آپ نے آج ہماری یہاں ملاقات ہو رہی ہے، آپ کے اسٹوڈیو میں مدعو کیا۔ یہ ریاست 1947 میں جب یہ انڈیا اور پاکستان میں تقریباً کوئی 300 ریاستوں کو، 300 کچھ ریاستوں کو حق ملا تھا ووٹ کا، جس میں پاکستان کو 10 ووٹ ملے تھے۔ اچھا جی ہاں، ان 10 میں ایک ریاست ہماری بھی تھی۔ تو قائد اعظم سے جو معاہدے ہوئے تھے، ہمارا ہوا تھا سوات کا، چترال کا، دیر کا، بہاول پور کا، کلات کا، مکران کا، خیر پور کا، اور جوناگڑھ جس پہ انڈیا نے قبضہ کر لیا۔ جی جی، تو وہ معاہدے تو پڑے ہمارے پاس، ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، پاکستان میں شامل ہو گئے، لیکن ہمارے ساتھ جو ہوئے تھے وہ موقع پورے نہیں ہوئے۔ بہرحال ملک ہمارا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ جو بابو تھے، بیوروکریسی تھی جی، انہوں نے امپلیمنٹیشن نہیں ہونے دی معاہدوں پہ۔ کچھ تو بابو نے نہیں ہونے دی، اور کچھ پولیٹیشنز بھی ایسے آتے رہے بیچ میں، اچھا، کہ جو ایک طبقے کے خلاف ہو جاتے تھے، اور پاپولر ہوتی نا ایک بات کہ یہ نواب، یہ جاگیردار، اس میں ہانک دو، ریاست والوں کو بھی، ٹائٹل والوں کو بھی، جس کو انگریز نے خطاب دیا وہ بھی، جو اصلی تھا اس کو بھی، سب کو۔ آپ تو انگریز والے تو نواب نہیں ہیں؟ نہیں جی، ہم تو انگریز کیا، سکھوں سے پرانی ہیں، سکھوں سے ہماری جنگیں ہوتی رہیں۔ اچھا جی ہاں، کیا کشمیر کاز کے لیے بھی آپ کے خاندان نے قربانی دی؟ 1948 میں ہماری فوج لڑی تھی وہاں پہ۔ اچھا ہاں ہاں، ہمارے فوج شہید ہوئے ہیں، قبریں اب بھی وہاں ہیں۔ اچھا، اب بھی قبریں ہیں؟ جی جی، یہ تو بڑا میں نے خود پڑھا ہوا ہے، بالکل، سنا ہوا ہے بزرگوں سے کہ بالکل کشمیر کی آزادی کی جنگ میں جی ہاں، کے پی کا ذکر آتا ہے، خیبر پختونخوا، بلکہ ایک چیز میں پرانا جو نام تھا شمال مغربی، کیا سرحدی صوبہ، سرحدی صوبہ جو کہتے تھے۔ بلکہ ایک میں اس میں مزے کی بات آپ کو سناؤں۔ جی بتائیں نا۔ اس سے پہلے نواب صاحب نے، میرے دادا نواب محمد فرید خان نے ایک لیٹر لکھا قائد اعظم کو۔ جی جی، وہ میرے پاس ہے گھر میں، آپ کو دوں گا میں، مجھے بتائیے گا، ہم اس کو چلائیں اس گے، کی کاپی آپ کو دوں گا میں، سکرین پہ وہ چلائیں گے۔ خط کی۔ اس میں نواب صاحب قائد اعظم کو لکھتے ہیں کہ آپ ایسے کریں، یہ کشمیر کی جنگ سے پہلے اچھا، آپ ہم پہ چھوڑ دیں 4 ریاستوں پہ، دیر، سوات، چترال، ہم پہ، ہم لوگ کشمیر کو اسے پورا وہ کرتے ہیں، پورا انہوں نے کہ ہم کیا کریں گے، پورا پلان دیا، ہم اٹیک کر دیں گے، وہاں سے بیٹھ جائیں گے، تو آپ کو کوئی کہے تو آپ کہیں بھئی یہ ریاستیں کر رہی ہیں، میں کیا کروں، ہم لے لیں گے۔ تو یہ آفر بھی انہوں نے دی تھی، تو لیٹر پڑے ہوئے میرے پاس ہے۔ تو اس پہ عمل ہوا تھا پھر؟ نہیں، قائد اعظم نے اس پہ عمل نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد میں 48 میں انہوں نے اٹیک ہی کر دیا۔ پھر ایز اسٹیٹ ہم لوگ پھر بھی شامل ہو گئے، لیکن جو ہمارا پلان تھا، بڑا منصوبہ تھا کس طرح کرنا ہے، ان کا وہ لیٹر میں سارا ذکر ہے، وہ سارا لیٹر میں ذکر ہے۔ اچھا، وہ آپ دیکھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے، بڑا تاریخی دستہ۔ جی، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات۔
تو آپ نے کتاب کیوں نہیں لکھی جی ساری اس پہ؟ لکھ دوں گا، میرے پاس قائد اعظم کے اور بڑے خط پڑے ہیں. لکھے نا جی، کیوں آپ اس میں میں وہ پہلے تو آپ کو خط دے دوں گا نا سارے. دیں، کتاب لکھے پورا. وہ خط بھی میرے پاس آرٹ بنائے بکسوں میں چیزیں. پڑے ہوئے ہیں، اچھا، آپ کو دوں گا تو آپ دیکھ لیں ذرا ان کو. ایسی چیزیں بکسوں میں رکھنے کے لیے نہیں، سوشل میڈیا پہ ڈالنے کے لیے آج کل. ان کا میں تو احترام کرتا ہوں، اور کون تاکہ کرے ینگ گا. جنریشن کو پتہ چلے. ہاں، ینگ جنریشن کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ ادھر ادھر سے جو سازی والی معلومات آتی ہیں اس سے ہٹ کے ان کو حقیقت پتہ چلے کہ کیا ہمارے میں نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں، کیا کیا پاکستان رکھے ہوئے اپنے پاس اس لیے ہیں کہ میں تو احترام کرتا ہوں ان خطوں کا، ہاں اور کون کرے گا. یعنی حکومتی سطح بات کر رہا ہاں. اچھا، تربیلا ڈیم جب بنا ہوں. جی جنرل ایوب خان کے دور میں، جی جی. تو اس میں آپ کی کتنی ایکڑ، ہزاروں ایکڑ یا لاکھوں ایکڑ زمین آئی تھی جو آپ نے دی، اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملا؟ اس میں تقریباً ہماری جو زمین آئی تھی نا جی، دونوں سائڈ پہ آئی تھی، رائٹ بینک آف انڈس اور لیفٹ بینک آف انڈس، ٹھیک ہے. دونوں پہ آئی تھی. تو لاکھ سے اوپر ہی ایکڑ ہوگی. 1 لاکھ ایکڑ؟ ہاں، تقریباً اس کے قریب ہوگی. ٹھیک ہے. مجھے پورا حساب نہیں پتا، لیکن وہ ساری چیزیں ہماری آج بھی عدالتوں میں چل رہی ہیں نا. بھٹو صاحب کے وقت ایک شیخ رشید صاحب آئے تھے، وہ جو لاہور والے، لاہور والے، کچھ انہوں نے ایسی بات کر دی، کچھ یہ ہوا کچھ وہ ہوا، لوگوں کو اور ہمیں جس طرح پورے پاکستان میں ہاں اس کو کارخانہ دار اور اس کو لڑا دیا تھا آپس میں، مزدور کو، مالک مزیرہ کو. تو یہاں وہ چکر چل گیا. یعنی کو ایک جیسے آج کل ایک نعرہ لگا ہے حقیقی آزادی، حقیقی پاپولیرٹی کے لیے. اس وقت نعرہ، وہ کیا نعرہ کیا تھا بھٹو صاحب کا جی؟ کہ سرمایہ داروں سے آزادی، جی، یہ اسی طرح کا کوئی ایسا ہی چیز تھا. تو ہم سرمایہ داروں میں تو وہ تو 22 خاندان تھے، وہ 22 خاندان، ان کو تو رگڑا دیا، وہ بھاگی ہے پاکستان سے. ہاں، تو پیچھے مل گئے ہم جو رہ گئے تھے، نہ جن کا کوئی باہر کچھ تھا نہیں، تو ادھر ہی رگڑا کھانے کے لیے تھے. تو بہرحال وہ ہمارے کیسز ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ سپریم کورٹ میں ابھی چل رہے ہیں. اب وہ قزلباش وقف کیس ہے، اس سے اٹیچڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر ملک میں شریعت ہے پھر چیز میری ہے، اگر شریعت نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا. یعنی شریعت تو پاکستان میں شریعت ہے ہی ہے نا، دیکھا جائے گا. قرارداد پاکستان کے مطابق کوئی قانون، آپ کے آئین کے مطابق بھی کہ کوئی چیز شریعت سے اگر متصادم ہے تو وہ قانون نہیں بن سکتا. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے امپلیمنٹیشن. جی ہاں، آپ جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. اچھا یہ بتائیں، آپ جب 1985 میں اسٹوڈنٹ تھے پشاور یونیورسٹی میں، جی میں اسٹوڈنٹ، اور آپ MNA بن گئے، جی جی، آپ کی عمر کا کوئی تنازع کھڑا ہو گیا؟ بالکل یاد پڑ رہا ہے آپ کے مخالفین عدالت چلے گئے، ہائی جی کورٹ، جی جی جی، آپ کو MNA شپ چھوڑنی پڑی، پھر آپ نہیں، مجھے ہائی کورٹ ڈسکوالیفائی کر دیا تھا. اچھا، ڈسکوالیفائی کر کوئی 2 مہینے کا میرا فرق بنتا تھا نا. اچھا، پھر کچھ لیٹرز تھے کوئی اور سے، ان پہ سپریم کورٹ نے پھر مجھے بحال کیا. پہلے سپریم کورٹ نے سٹے دیا، اچھا اسٹے دیا اس آرڈر کے خلاف. آرڈر کے خلاف. وہ آرڈر ایسا ہو گیا تھا کہ مجھے ہٹا کے اوپوننٹ کو بنا دیا تھا. اچھا، اوپوننٹ کو بنا دیا. تو وہ اصل میں بھی تو جا کے اپوزیشن میں بیٹھ گیا نا ضیاء الحق صاحب کے خلاف. اچھا، ہم 16-17 آپ آزاد MNA جیتے تھے نا؟ سارے آزاد تھے آپ. میں دوسرے بھی آزاد جیتا تھا، 88 والا بھی. 88 والا بھی وہ میں IGI سے جیتا تھا. ہاں، IGI سے ہم اس وقت IGI بن گئے. تو بہرحال وہ پھر ہوئے، لیکن وہ سپریم کورٹ، تکڑی سپریم کورٹ سے مجھے بحال کر دیا. تو پھر جب اسمبلی ڈیزالو ہوئی تو میں بھی گیا اور باقی بھی گئے. محمد خان جنیجہ صاحب جی کو آپ نے کیسا شخص پایا تھا؟ 85 میں وہ وزیر اعظم بنے، نان پارٹی بیسس پہ آئے. انتہائی اچھے انسان، شریف انسان، اور اگر کوئی واقعی سب سے شریف وزیر اعظم ہمارے ملک کا ہے تو وہ جنیجہ صاحب ہے. بہت ہی پیارے انسان. تو شریف بھی تو اس وقت بھی وزیر اعظم پہلے بھی آتے رہے. نہیں، وہ نہیں، شریف تو سارے ہی آتے رہے، کون کہتا ہے میں شریف نہیں تھے. لیکن مطلب یہ ہے کہ بڑے دھیمے، بڑے پیارے اس طرح. نہیں، میری ان سے ملاقاتیں ہیں. ہاں، آپ کی کیوں نہیں؟ آپ اس زمانے میں کور کرتے تھے، یاد میڈیا کور کرتے میں تھے. ان کی ڈیتھ پہ بھی گیا، ان کی برسی پہ بھی جی جی، آپ ان کی انٹرویوز کرتے تھے یہاں پہ پارلیمنٹ میں بھی، مجھے یاد ہے، ملتا رہتا تھا. تو اس کے بعد 88 آ جاتا ہے. ہاں جی. ضیاء الحق سے اس سے پہلے لڑائی ہو جاتی ہے جنیجہ صاحب کی، افغان ایشو پہ تنازع ہوتا ہے اور اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے. پھر ضیاء صاحب کا طیارے کا حادثہ ہو جاتا ہے. جی ہاں. تو اس کے بعد پھر 88 کا سیناریو آ جاتا ہے. پھر میاں محمد نواز شریف
بطور چیف منسٹر پنجاب جی ہاں آئی جی آئی کے یا مسلم لیگ نون کے جی جی مسلم لیگ کے لیڈر کے طور پہ ہوتا ہے. نون تو بعد میں بنی، بعد میں 93 میں نون تو بھی بنی 93 میں بنی، جی جی لیکن مسلم لیگ کے ایک آگے لیڈر جنید صاحب اور اینٹی پیپلز پارٹی لیڈر کے طور پہ ہو گئے. آگے آپ اس کا حصہ بنے نہیں 88 اس وقت نہیں بنے 88 میں. کس وقت بنے؟ 88 میں نے آئی جی آئی کو ہرایا بمائے مسلم لیگ. اچھا آزاد کون تھا آپ کے خلاف؟ میرے ہمارے ایک بزرگ تھے حنیف خان صاحب اچھا حنیف جو خان، بھٹو کے اور ساتھ بھٹو کے وزیر تھے، میں بھٹو نے صاحب سنا کے ساتھ وہ بھٹو کے انفارمیشن ساتھ. منسٹری میں رہے تھے. میں نے سنا ہے، بالکل میں تو نام سنا ان کا. وہ ان کے وہ آ گیا تو میں جیت گیا ان سے. پھر میں نے محترمہ کو ووٹ دیا تھا آزاد جیت کے. محترمہ بے نظیر بھٹو کو؟ ہاں وہ جیتی تھی نا ہاں وہ 88 میں. 88 میں پرائم منسٹر بن 3 گئے. ووٹ تو ان کو یوسف گیلانی صاحب نے 3 ووٹ ہمارے دیے تھے نا، دلائے تھے. اچھا ایک قاسم شاہ، فرید جدون اور میں، اچھا، ہم تینوں ہزارہ سے جیتے تھے آزاد. یعنی آپ بے نظیر بھٹو کو 88 میں پرائم منسٹر بنانے میں آپ 3 لوگوں کا گیلانی صاحب کی کتاب میں کلیدی ذکر کردار. ہے، چاہے یوسف سے صدا. اچھا کتاب میں بھی ذکر ہے. اس میں ہے، اس بات کا ذکر بھی ہے. اچھا پھر ایک بتائیں، ایک عدم اعتماد آئی بے نظیر بھٹو جی کے خلاف. جی ایک کوئی شخص تھے سینیٹر آصف وردک نام تھا، وردک کیا نام تھا، ہاں جو وہ آصف تھے. اور کوئی وہ پیسوں کا بیگ لے کے غائب ہو گئے تھے، آگے کسی ایم این اے کو پہنچانا تھا. یہ کیا اسکینڈل تھا؟ اس کا مجھے نہیں پتا. اس کا کہتے ہیں کہ وہ غائب ہو گیا تھا پیسے لے کے، اور جب پہنچانے تھے ہو گیا. ایسے چیزوں میں تو ہوتے ہیں جیسے کئی چلتی ہیں، آپ نے دیکھی ہیں تو نہیں کئی بار. اس میں یہ ہوا تھا کہ میں آخر تک ان کے ساتھ رہا، محترمہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو مجھ سے ہمارے اخبار کے دوست، اس وقت میڈیا یہ یا پی ٹی وی ہوتا تھا اور یا پرنٹ میڈیا کے چند لوگ پرنٹ میڈیا ہوتا. چلو. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ کیا پوزیشن ہے یہ اسمبلی میں. میں اسمبلی سے باہر آ رہا تھا. اچھا میں نے کہا بھائی مجھے کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے. وہ واقعی کچھ پتہ نہیں تھا، حالات ایسے تھے. اپنا پتہ ہے مجھے اپنا پتہ ہے کہ میں بے نظیر کے ساتھ کھڑا ہوں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا، انہوں نے کہا آپ کا کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں، اگر 2 ووٹ بے نظیر کے نکلے سمجھے ان کے اور ایک میرا ووٹ ہے. بڑا زبردست بات ہے. میں نے یہ کہا. تو اس میں محترمہ بہت میرا پھر خیال ریگارڈ کرتی تھیں، تو بہت اچھی انسان تھی. پھر اس کے بعد جب اگلا الیکشن آیا 90s والا، تو ہمارے علاقے میں ہزارہ میں مسلم لیگ تھی نہیں، نہ سوری پیپلز پارٹی. تو لوگوں سے میں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کا ووٹ اور جہاں سے آتے ہیں. پھر آپ نے نواز شریف کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا. پھر میں ان کے ساتھ چلا گیا، وہ میرے لیڈر تھے بالکل. کیسا پایا اس وقت نواز شریف کو؟ دیکھیں جی، نواز شریف صاحب کے آج کل کی میں نواز شریف صاحب کے دور کو میں 2 اس میں کروں گا. ٹھیک ہے، 2. ایک 90 والا اور ایک بعد والی اسمبلی 97 والا. ٹھیک. جو 90 والی اسمبلی تھی، واقعی نواز شریف ایشین ٹائیگر بنانے جا رہا تھا ملک کو. بالکل صحیح. لیکن وہ گڑبڑ کر کے توڑ کے وہ ختم کر کے اسمبلی. نہیں، پاکستان کی اکانومی کہا جاتا ہے کہ انڈیا سے بہتر تھی. بہتر پاکستانی روپیہ انڈیا سے تگڑا تھا، بہت تگڑا تھا اور مزید تگڑا ہو رہا تھا. اور اس پلان کو منموہن سنگھ لے گیا اپنے پاس اور انڈیا میں امپلیمنٹ کیا. یہ بات درست ہے؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، کیا اس نے. اور دوسری بار نہیں، 93 پہ میں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہتا ہوں. 90s والے جی غلام اسحاق خان، اجلال حیدر زیدی اور ایک اور بیوروکریٹ تھے، ان کے ساتھی تھے نا رویداد خان اور یہ رویداد خان. ان کو کیا مسائل تھے نواز شریف سے؟ انہوں نے لڑایا. یہ میں آج تک سوچ رہا ہوں کہ ان کو مسئلہ کیا تھا. میں ابھی آپ کو بتاؤں، انہوں نے ملک کو نقصان بڑا پہنچایا. ہم گئے جی، آخر میں میاں صاحب نے بھیجا ہم فرنٹیئر والوں کو. فرنٹیئر کہتے تھے نا، کہ جرگہ کریں. فرنٹیئر کہتے تھے، فرنٹیئر کہتے تھے. بیچ میں اور لوگ فرنٹیئر کی تھے، فاٹا والے اور ہم تھے، فاٹا والے اور فرنٹیئر والے تھے. ٹھیک ہے. ہم گئے، ہم نے کہا جی آپ کا مسئلہ کیا ہے میاں صاحب سے؟ انہوں نے کہا یار شاید آپ لوگوں کی بولی سمجھ جائے، تو انہوں نے پشتو میں ہی بات کی. پشتو غلام اسحاق خان جی. تو انہوں نے کہا یار ان کو پتہ ہے. ان کو پتہ ہے. میں نے کہا جی ہم جو آئے، انہوں نے کہا ہماری پوری جرگہ نے کہا جرگہ ہے، ہمیں بتائیں تو صحیح، ریزالو کرائیں. پھر کیا ان کو پتہ ہے؟ ایک بات انہوں نے کی تھی، ہمارے ساتھ جرگے کے ساتھ کی تھی کہ چودھری نثار کو ہٹا دے. چودھری نثار کو ہٹا دے. چودھری نثار کو ہٹانے کا مطالبہ غلام اسحاق نے کیا.
اور نواز شریف نے چودھری نثار کو نہیں ہٹایا. ہم نے بتایا نا کہ جی وہ تو یہ کہہ رہا ہے. اچھا. اور تو کوئی بات کا ہمارے سے کی نہیں اس نے. اچھا. وہ تو یہی کہتے ہیں میاں صاحب کو پتہ ہے. تو ہم گئے گھنٹہ بیٹھے رہے ہیں, چائے پلائیے, کباب کھلائے, لیکن ایک ہی بات کی اس نے کہ چودھری نثار کو ہٹا دے. ایک آخر میں یعنی چودھری نثار سے اگر کوئی اختلاف اس وقت کے پریزیڈنٹ کا تھا, ہاں وہ ریزالو اچھے طریقے سے, اس کی آڑ میں انہوں نے 58 بھی لگا کے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. 52 بھی تو خیر ضیاء نے لگائی تھی. نہیں, ہاں وہ لگا کہ اس کو اختیار تو تھا نا یہ پریزیڈنٹ امپلیمنٹ کر, اس کو لگا جی اس کے 58 بھی کہ ہمارے ساتھ یہ بات کی اندر کی بات اللہ جانے کیا تھا, لیکن بہت ہی بڑا نقصان پہنچایا. دیکھیں دوسری بار میاں صاحب کی حکومت, میاں صاحب دوسری بار جب میاں صاحب آئے نا 97 میں, تو میاں صاحب نے وہاں پہنچنے کے لیے جہاں سے انہوں نے پہلی اسمبلی چھوڑی تھی, آغاز کیا ملک کو جہاں سے چھوڑا تھا, وہاں پہنچانے کے لیے پھر انہوں نے راستے میں سے سارے روڑے ہٹانے شروع کیے. کوشش کی میں ملک کو وہاں لے جاؤں, لیکن وہ الٹا ان کے وہ پھر بات ایسی ہوئی کہ ایک آرمی چیز جنگ, دوسرے سے تیسرے نے ابھی واپس آئے, مشرف نے تختہ الٹ پھر ابھی واپس آدھے راستے میں آئے ہیں ابھی. اچھا آپ یہ بتائیں, ویسے تو ایک ذاتی سا سوال بن جاتا ہے, کیپٹن صفدر صاحب جو میاں صاحب کے داماد ہیں, جی جی سی ایم پنجاب کے, مریم نواز صاحبہ کے شوہر ہیں, جی وہ 97 میں کچھ سیاسی امور میں اتنی مداخلت کرتے تھے کہ سردار مہتاب بھی ناراض ہو جاتے تھے, آپ بھی ناراض ہو جاتے تھے, میرے ساتھ نہیں کرتا تھا, ایوب صاحب بھی ناراض ہو جاتے تھے. کیا یہ معاملہ کیا تھا؟ میرے ساتھ نہیں کرتا تھا, لیکن خدا کے بندے کو میں بھی سمجھاتا, اس سے میں کہتا تھا, اس سے میں منصورہ کے دونوں کہہ رہے مت کیا کرو, ہر ایک کے ساتھ جنگ پنگا نہ لیا کرو, یہ خام خواہ تم میاں صاحب کے لیے پرابلم پیدا کرتے ہو. ٹھیک ہے, یہ میں کہتا تھا. دیکھیں جی اس وقت تو ہو گیا. صفدر, میں صفدر ہی کہتا ہوں, بڑا اچھا آدمی ہے. اس بار بڑی زیادتی کی ہے میاں صاحب کو مانسہرہ سے کھڑا کر کے. کس نے ہروایا جی میاں صاحب کو؟ آپ نے خود ہی بات, کیپٹن صفدر نے. کیپٹن صاحب وہ کیسے؟ دیکھیں بتائیں جی, اس نے ہرایا ایسے کیپٹن نہیں ہے. صفدر نے کیسے ہروایا جی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, وہ تو میاں صاحب کو وہاں لے کے گیا جی, میں آپ یہی تو غلطی کی نا جی. اسے یہ تو نہیں کہ میاں صاحب خلاف کام کی ہے, ووٹ مانگے ہیں, میاں صاحب کے لیے پھرتا رہا ہے, منتیں کرتا رہا ہے. ہروایا کیسے؟ وہاں سے کھڑا نہیں کرنا چاہیے, ایسے میاں صاحب کو کھڑا اس نے کیا وہاں سے. یہ حالات نہیں بنتے تھے. دیکھیں ایک زمانہ تھا نواز شریف کے مانسہرہ میں ہزارہ میں نام کسی کا نہیں تھا, اور موٹر وے بنا کے دی مانسہرہ کے لیے, سب کچھ کیا, لیکن اس بار حالات اور تھے. حالات اور تھے. مجھے ایک اطلاع ہے جی, بڑی پکی اطلاع ہے جی. میری, آپ کو پتہ خبر بڑی سچی ہوتی ہے, اطلاع بھی ٹھیک ہوتی ہے, کہ یہ جو ایم این اے ابھی گستاصب صاحب, شہزادہ گستاصب خان, یہ تو نواز شریف کے حق میں وڈرا کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, مذاکرات بھی ہو گئے تھے, نواز شریف سے ملاقات بھی ان کی طے ہو گئی تھی. اس کو کس نے سبوتاژ کیا؟ میری بھی اطلاع ہے کہ کیپٹن صفدر نے سبوتاژ کیا, کہ نواز شریف سے ان کی ملاقات نہیں ہونے دی, معاہدہ نہیں ہونے دیا. ان کی کہیں ان کی آپس میں میٹنگ نہیں ہوئی تھی. اچھا, کوئی تھرڈ پارٹی, نیگوشیٹر کوئی اور تھے. تو ہوتا ہے نا نیگوشیشن, مشترکہ دوستوں نے کرائی, چلیں مشترکہ کسی نے کرائی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم اسے اگر ہٹائیں, اب شاید گستاخ سے بات نہیں ہوئی تھی, ٹھیک ہے, وہ آپس میں ان کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ ان کو کیا دیں گے؟ ہوتا ہی ہے سیاست سینٹ میں لاؤ گے, کیا کرو گے, کیا ہوا؟ تو صفدر صاحب نے کہا جی ہم انہیں معافی دلائیں گے. معافی کیا میاں صاحب سے کیا انہوں نے نون لیگ کیا کیا تو کیا نون لیگ چھوڑی تھی؟ نہیں جی, اس نے کیا کیا؟ وہ نون لیگ میں کس لیول پہ تھے اس کسی زمانے میں تھے؟ ایک زمانے میں تو ایم پی اے تھے, وہ تو بہت پہلے تھے, ایم پی اے تھے. اچھا, میرا افضل خان کے ٹائم, میرا وہ تو ہاں اس وقت تھے, منسٹر بھی تھے, ایک بار ایک دو بار نون کے اس پہ بھی تھے. لیکن کس چیز کی معافی دلواؤں گا, اور آپ ڈرا کر جائیں, اور اس پہ بات بگڑ گئی. پھر اگلوں نے بات ہی نہیں کی, اگلوں نے پھر گستاخ سے بات ہی نہیں کی. اچھا یہ بتائیں کہ سردار یوسف صاحب ہے مانسہرہ سے, جی جی, بڑے نفیس آدمی ہیں, گجر برادری کے, وہ کیا ہاں ہاں ہولڈ ہے گجر برادری کا, وہ جیت گئے. جی ہاں, ان کا لیڈر ہار گیا, یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سردار یوسف کا اپنا جو بینک ووٹ ہے نا, وہ گجر والا, گجر ایسی برادری ہے مانسہرہ کے گجر, اچھا وہ اس سے باہر نہیں جاتے. اچھا, سردار یوسف سے باہر نہیں جاتے؟ نہیں وہ نہیں جاتے. ان کے خاندان, یہ اگر کوئی کہے کہ اس نے ادھر کوشش نہیں کی تو نہیں, غلط کہے گا, ایسی بات نہیں ہے. اور الیکشن ایسی چیز ہوتی ہے کہ اپنا الیکشن چھوڑ کے آپ دوسری جگہ اتنا نہیں پھر سکتے.
تو میاں صاحب کے کانوں میں کوئی بات ڈالی گئی تو میں ڈالی گئی کہ جی سردار یوسف نے صحیح کمپین نہیں چلائی. میں اس بات کو ایگری نہیں کرتا. اچھا ہاں میں بھی ایگری نہیں کرتا. لیکن سارا اب ہار گئے. سردار صاحب بڑے نفیس آدمی ہیں. نون ایک سیٹ جیتی سردار یوسف علی. سردار یوسف اب بیٹا ایک ایم پی اے بنا ان کا. بڑی مشکل سے شاہجہان بنا. شاہجہاں بنا. وہاں بھی تو بہت بڑا اس بار ووٹ پڑا ہے جی پی ٹی آئی کو. ہاں ووٹ پڑا بہت بڑا. امیر مقام جیتے ہیں کے پی سے. ادھر سے جیت گیا. سوات والی سائڈ سے وہ جیتے ہیں. جیت گیا. اچھا یہ بتائیں 93 میں جی ایک اخبار ہوتا تھا, میں نام نہیں لوں گا, اردو کا بڑا معروف اخبار, اس کی ٹیم چھاپے مارتی تھی, تو پتہ چلا کہ آپ بھی ان کے ساتھ چھاپوں شامل ہوتے تھے یا کسی کو بچاتے تھے چھاپوں سے. یہ کیا کہانی ہے؟ نہیں میں بچاتا تھا لوگوں کو. آپ تو میرے پرانے سارے دوست تو ہیں نا. تھوڑا بتائیں نا جی کیا واقعات کیا ہوا ہے منسٹر کالونی میں, کیا واقعات ہوتے تھے؟ وہ منسٹر کالونی وہ ایک منسٹر صاحب کے گھر میں دوپہر کو چلا گیا. تو اخبار کا نام ہی لے لیتا ہوں, منسٹر کا نام نہیں لوں گا. آپ لے لیں. ہاں میں منسٹر کا نہ لینا آپ تو بہتر. وہ نہیں لوں گا, وہ نہیں لوں گا. اخبار کا لینا تو لینا. تو منسٹر صاحب اوپر بیٹھے ہوئے چھپ گئے. میں نیچے آیا تو نیچے دیکھتا ہوں تو میرا دوست عامر سہیل رانا. اچھا عامر الیاس رانا. ہاں عامر الیاس رانا میرا بھائی دوست عامر الیاس رانا, وہ نیچے بیٹھے نئے آئے تھے یہ بھی. میں نے کہا عامر کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے مجھے بلایا پریس میں منسٹر نے بلایا اور خود چھپ گیا. اچھا میں اوپر چلا گیا, اس کی بیڈ روم سے اٹھایا. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ اچھا کہتے خبریں والا نیچے. میں نے کہا آپ نے بلایا اس کو نا؟ یار الٹے سیدھے سوالات کرتے. میں نے کہا بلایا کیوں؟ وہ تو کرے گا, جرنلسٹ ہے, آؤ بیٹھو. اس طرح کی کئی واقع ہوتے تھے. آپ کا ایک چیف منسٹر صاحب ہیں کے پی کے, 2016 میں وہ ایک احتجاج پہ آئے ادھر بنی گالا کے باہر, تو ایک بڑی مشہور ویڈیو ہے. وہ انہوں نے بعد میں کہا کہ شاید کی بوتل ہے, تو ہوگی پولیس نے ان کو کہا کہ, تو ایسے واقعات میں آپ نے کوئی اینی شاہد ہیں ایسے کچھ واقعات کے اس زمانے کے؟ ایسے کئیوں کے شاہد ہوں. اچھا کئی واقعات کے. تو ان کے پاس ہوگی شاید, مجھے کیا پتا, آپ کو کیا پتا کیا تھا؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا, میں تو ویڈیو دیکھی ہے اور ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس پہ. ہاں تو شاید ہی تھا نا. شاید صحیح ہے. اچھا پرنس صاحب, آپ کے ساتھ گپ لگا کے بڑا مزہ آ رہا ہے اور پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں اور نئے وہ پرانے انکشافات بھی ہو رہے ہیں. پروگرام کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں اب اگلی قسط کے لیے آپ کو, کیونکہ پارٹ 1 اب ریکارڈ ہو گیا ہے, تو میں لیٹسٹ صورتحال پہ آپ سے پھر بات کروں گا دوبارہ وقفے کے بعد. ضرور بڑی خوشی.